اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 9، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلموهم الا اللہ جاءتهم رسولهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ یہ لمبی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 تھوڑی لمبی آیت ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین، تو اللہ کہتا الم یاتکم، کیا نہیں آئی؟ کوشچن ہے یہاں پہ، الم یاتکم کیا نہیں آئی؟ نبأ الذین کہ مطلب یعنی آپ کی طرف نہیں آئی کہ ان لوگوں کی، نبأ خبر سٹوری یا جو بھی ان کی بات یا جو بھی اس وقت ہوا۔ الم یاتکم تو نہیں آئے آپ کے پاس، نبأ خبر یا نیوز یا سٹوری، الذین وہ جو جو لوگ، من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے، تو جو آپ سے پہلے تھے ان کی خبر آپ تک آئی یا نہیں آئی؟ اور وہ لوگ کون ہیں؟ قوم نوح، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور عاد کے لوگ، اور سمود کے لوگ، وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد جو آئے، یعنی کہ جو بعد میں آئے، جس کی کہ لا يعلموہم تم نہیں، یعنی تمہیں اس کا علم نہیں ہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی وہ بعد کے لوگ۔ شروع کے تو ہم کو اللہ پاک نے جو بتایا قرآن میں، نوح علیہ السلام ہے، عاد ہے، سمود ہے، ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، لیکن جو اور بعد میں آئے جس کی کہ خبر اللہ نے نہیں دیا ہے، تو اللہ نے بتا دیا اس کا علم تمہیں نہیں ہے، جو بعد میں آئے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، الا اللہ۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، یعنی یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ آئے تھے ان کے پاس بھی، جاءتہم ان کے پاس آئے تھے، رسولہم ان کے رسول، یعنی ان کے قوم میں سے ہی جو بھی اللہ نے چوز کیا وہ رسول، تو آئے تھے ان کے پاس ان کے قوم میں ہی ان کے رسول، بالبینات اچھی کلیئر سائنز لے کے، کھلی نشانیاں لے کے، آیت لے کے اللہ کی۔ فردو تو انہوں نے رد کیا، مینس ٹھکرایا، ڈینائی کیا، ریجیکٹ کیا، ایدیہم فی افواہہم اور اپنے منہوں کے اندر، یعنی جیسے کہ یا تو اپنے ہاتھ یا تو رکھ دو منہ پہ یا منہ کے اندر، اور یا تو انگلیاں منہ کے اندر ایسے رکھ لو اور پھر سوچو کہ جیسے نہیں سننا ہے اس کو۔ تو وہ یہاں اللہ نے وہ ڈیٹیل بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، افواہ یعنی یہ منہ ہے، تو ان کے منہوں میں انہوں نے اپنے ہاتھ یا اپنی انگلیاں ڈال دی، وقالوا اور اس کا رد کیا انہوں نے کہ نہیں ماننے کا ان کو، وقالوا اور کہا، انا کفرنا ہم تو کفر کرتے ہیں، یقیناً ہم کفر کرتے ہیں، انا کفرنا زور لگا کے بولا گیا ہے، بما ارسلتم جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، بہی وانا لفی شک مما اور ہم تو یقیناً اس کے اندر بڑے شک اور شبہات میں ہیں، یعنی ہم تو اس میں بہت شک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، مما تدعوننا وہ جو تم ہم کو جس کی طرف بلا رہے ہو، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، تدعونا دعا ورڈ آ گیا اندر، دعا ندا اس بات، تدعوننا الیہ مریب اور ہم تو اس کی طرف بہت ہی
یعنی سسپیشیس بولتے ڈاؤٹ اس میں ہے، یعنی مریب کا مطلب ریب، اور ریب جو ہے وہ ہے کہ بہت ہی مطلب برا شک، یعنی بہت ہی برا ریب اس کو بولتے. شک تو پھر بھی ایک تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے کہ نہیں، پر یہ تو یعنی کہ بہت ہی اور اس کے اور آگے جا رہا ہے یہ، تو ہم تو اس کے معاملے میں بڑے ریب میں ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے کیا، اور اللہ وہ چیز کو ہم کو اس آیت میں بتا رہا ہے. Has not the story reached you, O people of those who went before you, of the people of Nuh alayhi salam and Ad and Samud, and of those who came after them? None knows them but Allah. To them came messengers with clear signs, but they put their hands up to their mouths and said, "We do deny the mission on which you have been sent, and we are really in suspicious, disquieting doubt." اب اس کی ہے نوٹس 1882، پھر 83 ہے اور 84. تو 1882 جو ہے اس میں ہے even the names of all the prophets are not known to men, much less the details of their story. یعنی کہ ہم انسانوں کو ان کے نام تک نہیں معلوم ہے ان رسولوں اور نبیوں کے جو اللہ نے بھیجا. 1,24,000 اگر آئے ہیں رسول اور نبی، تو ان کے سب کے نام ہم کہاں جانتے ہیں؟ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم یقین کے ساتھ کسی کو بول نہیں سکتے کہ اچھا ہو سکتا ہے وہ فلاں بھی ہوگا، نہیں، ایسا ہم نہیں بول سکتے. ہم کو گارنٹی کے ساتھ قرآن میں جو بتایا گیا ہے اور جو بھی حدیث میں وہی ہم جانتے بس. If some news of them, for the word translated story may also be translated news, یعنی ان کی جو خبر ہے، یعنی وہ خبر یا پھر وہ ان کا قصہ، تو وہ دونوں میں سے. تو اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کہاں سے ملے گی اگر ہم کو رسولوں کے نام ہی نہیں معلوم ہے؟ تو وہ جو ہے وہ تم تک پہنچی کیا؟ اٹ از ٹو گیو اے اسپرچل انسٹرکشن فار آور اون لائف، یعنی یہ ایک ایسا روحانی سبق دیا جا رہا ہے ہم کو اپنی زندگی کے لیے، تاکہ ہم اس میں سے لیسن لیں. 1883 جو نوٹ ہے اس میں ہے that is either that the unbelievers metaphorically but their hands up to the mouths of prophets to try to prevent them from proclaiming their message. تو یہاں پر یعنی دو طرح سے لیا ہے میننگ کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے ہاتھ اپنے جو ہے وہ رسولوں کے منہ پہ رکھ دیا تاکہ وہ میسج دے نہ سکے، اور دیٹ دا unbelievers put up their fingers to their own mouths، یا پھر اپنے ہی منہ میں اپنی انگلیاں ڈال دو اور مطلب بولو کہ نہیں سننا ہے نہیں سننا ہے، ایز ٹو سے ڈونٹ لسن ٹو دیم، اور bite their own fingers in token of incontinent rage، یعنی کہ جیسے غصے میں اپنا انسان اپنی انگلی کیسے یوں دانت سے چباتا ہے، تو وہ اور یہ کہ مت سنو ان کو. Whatever construction we adopt، چاہے ہم اب یہ اس آیت سے جو بھی مفسرین ہیں وہ جو بھی اس کا مطلب میننگ نکال رہے ہیں، the meaning is that they were intolerant of their prophets, even as the Quraysh were intolerant of Muhammad sallallahu alayhi wasallam and did all they could to suppress Allah's truth. تو جو لوگ اس طرح کے پہلے تھے وہ لوگ رسولوں کے نبی کے انٹالرنٹ تھے، ان کو نہیں سننا تھا میسج، وہ ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے. ایسے ہی جیسے قریش نے کیا، کیونکہ قریش ہی تو تھے مکہ کے اندر پورے مطلب جن کا راج تھا، تو وہ یعنی راج یعنی وہ بادشاہی راج نہیں، کیونکہ وہ لوگ وہ تھے نا کسٹوڈینس آف مطلب کعبہ، تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کا بڑی حکومت تھی بھائی، ان کا بہت رتبہ تھا. تو وہ لوگ کو بھی پسند نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح سے دعوت دے قرآن کی طرف اور بلائیں اسلام کی طرف، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ جو اللہ کا ٹروتھ ہے، یہ حق ہے، یہ قرآن ہے، اس کو ہم دبا دیں، سپریس کر دیں. پھر ہے نوٹ 1884، the distinction between شک اینڈ ریب may be noted، کیونکہ ہم کو دونوں کے اندر جو فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے.
جیسے شک اور ریب، یہ دونوں چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ شک از انٹلیکچوئل ڈاؤٹ، a doubt as to fact، یعنی وہ جو شک ہے وہ پھر بھی ایک سمجھو انسان جو بہت سوچ رہا ہے اس کی جو یعنی عقل کے حساب سے، ذہن کے حساب سے جو سوچ رہا ہے وہ شک میں ہے کہ کیا یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، از اٹ سو اور از اٹ ناٹ، کیا یہ ہے ایسا یا ایسا نہیں ہے، تو تم یہ شک کر رہے ہو۔ ریب جو ہے وہ کیا ہے؟ ریب از سم تھنگ مور دین انٹلیکچوئل ڈاؤٹ، اب وہ اس سے بھی زیادہ ہے، ریب کا مطلب وہ جو شک اس سے بڑھ گیا، a suspicion that there is fraud or deception، یعنی اب ریب کا مطلب یہ آتا ہے جیسے کہ تم اس شک و شبہات میں ہو کہ تم سوچ رہے ہو کہ ضرور یہ کوئی مطلب چیٹنگ ہے، فراڈ ہے یا دھوکہ ہے، تو اب یہ تو بہت بڑی بات ہوگی نا۔ Something that upsets your moral belief and causes a disquiet in your soul، یعنی کہ تمہاری روح میں بے چینی کرتے، اپسٹ کر دے، جو بھی تمہارے مطلب جو تمہاری مطلب بلیف ہے یا جہاں جو بھی چیز تم مانتے اس کے اندر تمہارے اندر اب وہ مطلب ایک بے چینی ہو گئی، ایک جس کو ہندی میں اشانتی بولتے ہیں، وہ سب جو ہو گیا۔ It is used as equivalent to calamity or disaster، یعنی کہیں قرآن کے اندر ہی مطلب یہ کہیں پر یوز ہوا ہے یہ ورڈ، تو وہ کلامٹی کے لیے بھی اور ڈیزاسٹر کے لیے بھی، یعنی کہ مطلب انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے یا جو بھی اس کے اوپر کوئی مطلب تباہی آتی ہے یا سم پنشمنٹ اور ایول، یا کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی برائی اس کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ Both kinds of doubts and suspicions are hinted at against prophets of Allah۔ اور یہ جو میں نے ابھی پڑھی تھی انگلش کے اندر جس کا نوٹس، اس کا میں الگ سے دوسرا حصہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا رہ گیا میرے سے، کہ وہ یہ ہے کہ we do deny the mission on which you have been sent and we are really in suspicious disquieting doubt as to that to which you invite us۔ یہ جو لاسٹ ٹکڑا ہے نا یہ میں ذرا مجھ سے مس ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ابن کثیر میں پڑھیں گے۔